کے نام میں سلام قبول۔ جیسے کہ گوائیاں شیئر کر رہے تھے، میں بھی خادم ہوں اور ان کو گواہی شیئر کرنا ان کے ساتھ میرا بھی رائٹ ہے، خدمت کرتا ہوں۔ اب جب اسٹیج پر ہم لوگ آتے ہیں تو چیئرمین نہیں کوئی بھی، نہ کوئی عہدیدار ہوتا ہے، خادم ہے سب کے ساتھ۔ یہ جب خدا کو خدمت دیتا ہے تو اس کو اس اعتبار سے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، مختلف انداز ہوتے ہیں۔ میں بھی چھوٹی سی گواہی شیئر کرتا ہوں۔ جیسے کہ پاسٹر شکیل صاحب نے بتایا، لیڈی نے بتایا کہ ہماری اس علاقہ میں خدمت بڑے عجیب طریقہ سے ہے۔ خدا کی خادمہ مزت پاسٹر شادیہ صاحبہ سر توڑ محنت میں مصروف ہے، سر توڑ۔ میں ان کے لیے زور کرتا ہوں، یہ سچائی کی بات کرتا ہوں۔ اس علاقہ میں ان کی خدمت ہے، ڈیوٹی سے آتی ہے، پھر آتے ہی تھوڑا فریش ہوئی، ریسٹ نہیں کی، منہ دھویا اور وزٹ کے لیے نکل 8-9 بجے تک وزٹ ہوتی ہے، بغیر تھکاوٹ، بغیر بھاگا دوڑی۔ یہ پھر ان گھروں میں چلی جاتی ہے جو بعض دفعہ ہمیں جانتے بھی نہیں، وہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، 9 لوگ ہیں ان کے گھروں میں بھی خدمت کرتی ہے۔ پھر آج جو ہم نے بپتسمے دیے پچھلے دنوں میں، وہ واقعی دہلی قسم کے لوگ تھے جن کی بنیاد ہی جادو تھا۔ ان کے چچا کو ان کے پیروں نے، شاگردوں نے دودھ سے نہلایا تاکہ اس کو پانی نہیں لگایا، تاکہ یہ شیطان کی پاور میں مضبوطی بنا دے۔ اب ان لوگوں میں منادی کرنا، خدا کے قریب لانا بہت مشکل کام ہے۔ خدا کا شکر ہے انہیں فیملی میں سے 5 بپتسمے ہم نے دیے اور اس کے علاوہ 2 اور بھی دیے، 7 بپتسمے ہم نے خدا کے خدمت کے لیے۔ اور پھر بائبل اسکول کے حوالے سے بائبل کالج کا آغاز جو ہے، یہ 2 کلاسز ہم لے چکے ہیں، اس میں تقریباً 8 کی تعداد ہمارے پاس موجود ہے۔ ڈسائپل آف کرائسٹ کالج کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ ہر تھرسڈے کی شام 7 تا 8 ابھی یہ ٹائم ڈیسائیڈ ہوا ہے، اس میں 2 گھنٹے کی کلاس ہم نے بائبل کی کلاس پیدائش سے مباشرہ تک پڑھائیں گے، مختلف سبجیکٹ کی تیاری کرائی جائے گی۔ جب ہم کالج کو شروع کرتے ہیں تو اس میں باتیں کچھ ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جن کو بیان کرنا لازمی ہے۔ 2 سال کا کورس ہوگا اور اس میں جب اسٹوڈنٹ 2 سال کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کو خوبصورت سند سے نوازا جائے گا، گریجویشن ضرور کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ایسوسیٹ کا ڈپلومہ بھی ہم کروائیں گے۔ ایسوسیٹ کے بعد ڈگری یعنی بیچلر کا ڈپلومہ ہوتا ہے، ایسوسیٹ کے بعد خدا نے چاہے تو وہ بھی یہ کالج کروائے گا۔ اس کا معیار جو ہم نے رکھا ہے، جو کنٹینیو ہے، کیری آن میتھڈ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے موقع ہے، اور جو میٹرک پاس ہیں ان کے لیے لیول رکھا گیا ہے کہ کم از کم میٹرک تعلیم لازمی ہو۔ کیری آن کا مطلب یہ ہے جو 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، جب وہ 2 سال کمپلیٹ کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوگا۔ تو ہمارا جو اسٹیٹس معیار ہے وہ 2 سال ہم نے رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد خدمت کا کام جو ہے، جیسے کہ پچھلے ہفتے یہ جو گزرا ہے بڑا بیزی رہا میں، منگل کے دن، بدھ کے دن یہاں
چرچ میں عبادت ہوتی ہے، صبحائی عبادت، اس کے بعد جمعرات کی شام کو کلاس، پھر جمعے کو دن یہ ٹیکنالوجی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے، اس کے پیچھے عبادت تھی، وہاں بڑا خدا نے ایک کام کیا، ایک بیٹی کو خدا نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا، اور وہ اکثر میرے ساتھ دعا میں رہتے کہ بادشاہ میرے لیے دعا کرو، خدا نے اسے امید لگائی، خدا کے فضل سے وہ بیٹی اس امید میں ہے، خدا اسے اولاد بخش۔ پھر اس کے بعد ایک گاؤں سے فیملی ہے، اس کو خبیث نے پکڑا ہوا تھا، اور خبیث کا کام تھا کہ اس کی یہ کڈنی پھینک دی اسی وجہ سے۔ اور یہاں آئے جب ہم نے دعا کی، خدا سے مانگنا شروع کیا، خدا کی خادمہ تھی میرے ساتھ، ایلڈر بھوکا صاحب تھے، میں تھے، 2 بار ہمارے پاس آئے، اب ان کی طرف سے رپورٹ آئی ہے، خدا نے ان کو کمپلیٹ شفا بخشی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جتنے معجزات، ایک رات کی بڑی خاص اہم بات میں آپ کو بتانے کو، خوفناک بھی ہے، دردناک بھی ہے۔ خدمت کے حوالے سے سرگودے میں گئے تھے ہم لوگ، ایک بہن کی تمارداری بھی، خیر خیریت پوچھنے کے لیے، پھر اس کے لیے دعا کے لیے گئے تھے۔ آتے وقت راستے میں بڑی مشکلات ہمارے لیے کریٹ ہوئی۔ پرابلم کچھ اس طرح کی ہوئی کہ چلتے چلتے ایسے جیسے ابلیس کا کوئی زور ہوتا ہے، یہ مانا نہیں جاتا کہ موٹر وے پہ اسی طرح کا کوئی چیز رکھی جائے۔ ایسے ہوا، اگر کوئی سائن نظر آتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے آدمی الرٹ ہوتا ہے، موٹر وے کا یہ اصول ہے۔ اور جب ہم اس کے سر پر آگے تو پھر پتہ چلا جی آگے تو راستے کے لیے انہوں نے وہ کونے سی رکھی ہیں تاکہ ان سے کترا کر گزرا جا سکے۔ ہماری گاڑی ان کے اوپر چڑھ گئی، ان کے آگے ایک بیریئر تھا، بیریئر کے ساتھ گاڑی ٹکرائی، کافی نقصان ہوا گاڑی کا، کافی برا حال ہوا، فیملی کی لوگ، لیکن خدا نے اپنے خادم کو حفاظت اور بچوں کو پاس، گاڑی کافی نقصان ہوا، ڈیش بورڈ ٹوٹا اور کچھ ہوا، لیکن ہم لوگ خدا کے فضل سے محفوظ ہیں۔ 5 لوگ اس گاڑی میں تھے، سب کے سب کسی کو خراش تک نہیں آئی۔ یہ خدا کا ایک خاص فضل ہے، اسی حوالے سے آج خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں۔ پاسٹر بابر صاحب کی گواہی کی کہ خدا نے ان کے اندر ایک بوجھ رکھا ہے کہ وہ چرچ کے لیے جگہ خرید پائیں، اور ہمارے اندر بھی یہ بوجھ ہے کہ خدمت کو اسی طرح کیا جا سکے۔ یہ ساری باتیں شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ جگہ بے جگہ بہن سمرین بھی بلاتی ہے ہمیں خدمت کے لیے، جب کہ ایسی مسائل ہو تو وہ بہن کہتی ہے ارشد ذرا آپ ہی آ جائیے۔ اس علاقے میں جہاں تک ہماری بھاگ دوڑ ہے، خدمت کے لیے مصروف ہے۔ آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، بائبل میں سب سے بڑا لیڈر کون ہے؟ سب سے بڑا لیڈر موسیٰ، اس سے بڑا لیڈر یسوع مسیح ہے، خدا ہے۔ لیکن بائبل میں جس کے متعلق بیان کیا گیا ہے وہ لیڈر موسیٰ ہے، اس کی لیڈری آج کے سب لیڈروں سے آگے ہے۔ اکثر میں یہ لفظ بیان کرتا ہوں کہ آج جس شخص کے پیچھے 5-10 لاکھ ووٹ ہو اس کو بڑی گیدرنگ مانا جاتا ہے، ایسے ہے، بڑی گیدرنگ مانا جاتا ہے۔ لیکن بزرگ موسیٰ کی خدمت میں تقریباً 20 لاکھ کی گیدرنگ تھی۔
اگر ہم 6 لاکھ کی گیدرنگ کو گنتی کریں تو وہ صرف اس کی فوج تھی 6 لاکھ، کیونکہ بائبل ایکسپلین کرتی ہے ان باتوں کو۔ باقی ان میں بچے، عورتیں، بزرگ، ینگ ایج تھے، لیجن جو لوگ تھے، ٹین ایج کے، وہ شامل نہیں تھے۔ وہ صرف وہ لوگ تھے۔ ان کی اکاؤنٹنگ کی جائے تو لگ بھگ 20 لاکھ کے قریب 2 بلین پبلک تھی جن کی وہ لیڈری کرتا تھا۔ تو آج کے لیڈروں سے تو کہیں زیادہ، آج کے بڑے سیاستدان جو ہے ان سے کہیں زیادہ اس کی خدمت تھی۔ لیکن ایک شخص اس کے بعد خدمت میں آیا جو اس کے ہاتھ کا پودا لگا، جس کو اس نے چنا جب وہ دنیا سے رحلت کر کے، رحلت کرنے کے بعد خدا نے اس شخص کو چنا، وہ بزرگ یشوع۔ اس حوالے کو اب پڑھتے ہیں، غور سے پڑھیں۔ پہلا باب یشوع کی کتاب، پہلی 9 آیات خداوند کے حضور پڑھی جائیں۔ جو پاسبان صاف صاف بائبل پڑھ سکتا ہے وہ ذرا پڑھ دیجیے۔ یشوع کی کتاب پہلا باب پہلی آیت سے 9ویں آیت تک۔ ان باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ میرے لیے بھی یہ حکم ہے، آپ کے لیے بھی اس حکم کو مانا گیا ہے، رکھا گیا ہے۔ اس حوالے کو غور سے پڑھے۔ پاسٹر عاطف صاحب، ہم نے جو پہلا ہماری کلاس ہے نا، پاسٹر عاطف صاحب آپ سے مخاطب، جو ہماری پہلی کلاس ہے نا، اس میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ جو کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو وہ پہلے بائبل کے نام یاد کرے۔ آپ کو پھر فہرست دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ کو بائبل کے نام یاد ہو، کیونکہ آپ کو پھر یہ بات ہوگی کہ اس کتاب کے بعد آگے یہ کتاب ہے۔ ہمارا یہ پہلا جو کلاس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو بائبل کے کتابوں کے نام زبانیں یاد ہونے چاہیے۔ یہ پڑھنے کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ جس نے آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کی کلاس ہے، بس عاطف صاحب اس بات کو ذہن میں آپ نے گھر بیٹھے ضرور ان باتوں کو، جو پاسبان ان کتابوں کے نام آپ نے ضرور یاد کریں۔ یشوع، the book of Joshua chapter 1 to 9 verse، جسے نکال لیا پاسبان نے پڑھ دیجیے، پڑھ دو۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا، سو مضبوط ہو جا۔ پہلا باب پہلی آیت سے 9ویں آیت تک۔ قرآن کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور خدا کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خدا نے اس کے قادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ملک کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے، اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے، بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا۔ میں نے جسے
मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई, तू फकत मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं हाथ, जहाँ कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल ना हो, क्योंकि तेरा खुदा यहाँ यहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। आमीन। ये हवाला जो है बड़े हौसले की बात खुदा का कलाम बयान करता है, और ऐसा है खुदावंद ने बुजुर्ग यशुआ को चुना और कहा कि देख मेरा बंदा मूसा वो अब मर चुका है, वो दुनिया में नहीं है, मैं तुझे चुनता हूं और इस बात के लिए तुझे चुनता हूं। उसने क्या किया? खुदावंद उसके खादिम नून के बेटे यीशु से कहा मेरा बंदा मूसा मर गया, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर उस पार यरदन को जा। ये अभी बुजुर्ग मूसा कनान में लेकर कौम को नहीं पहुंचा, अभी यरदन के एक तरफ खड़े हैं। यहां खुदा ने बुजुर्ग मूसा से कहा मूसा तू कनान में दाखिल नहीं हो सकता। भाई यहां पर एक क्वेश्चन पैदा होता है, क्या उसने गलती की, क्या गुनाह किया कि खुदा ने वादा भी किया, खिदमत भी की। खुदा ने मूसा से कहा था कि तू तेरी को पानी चाहती है तो तू लाठी मार चट्टान पर एक बार, और उसने 2 बार मारी है। शाबाश। और ये गुनाह जो था उसने लोहे की नोक से उसका लिख दिया, क्योंकि खुदा जो था वो इसलिए गयूर है कि जो वो मुंह से कहता है वो करता है। जब उसने मूसा को कहा कि उस चट्टान से कह के पानी दे, उसने डंडा मार दिया, क्योंकि बेशक उस चट्टान में मसीह मौजूद था, क्योंकि वो चट्टान मसीह था। बाइबल इसकी तस्दीक करती है कि वो चट्टान मसीह था। जब उस चट्टान पर उसने जोर से लाठी मारी, खुदा गयूर उसने कहा तू कौम की लीडरी करता लेकिन कनान में दाखिल नहीं हो सकता। अब जब उसको ऊंचे पर खड़ा किया और कहा मूसा देख वो मुल्क है जिसका वादा मैंने तेरे बाप दादा से किया, तू उसको देख सकता है। तेरे अबौजदाद इस मुल्क के रहायशी थे, आबासी थे, लेकिन तेरी जन्म पैदाइश मुल्क मिस्र में हुई। तू इसको नहीं देखा, लेकिन मैं तुझे ऊपर से दिखा देता हूं कैसा खूबसूरत मुल्क है जिसका वादा मैंने तेरे बाप दादा से किया। और उस लीडर के साथ इतना बड़ा वादा करने के साथ उसको वो मुल्क देखना अंदर जाकर नसीब ना हुआ। अब इसी तरह खुदावंद बुजुर्ग यीशु से हम कलाम होता है, कहता है
کہ یہ بنی اسرائیل کو دیتا ہوں، جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ تمہاری ہو جائے گی۔ کیسا زبردست وعدہ ہے کس کے لیے؟ جو خدمت کرنے والے ان کو، جن کو چنا ہے خدا نے۔ ہم لوگ 5 دفعہ اس قدر مایوس ہوتے ہیں، بے دل ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک خاص لفظ ہے، بے دل نہ ہو۔ میں کہتا ہوں بے دل نہ ہو۔ ہمیں اس قدر پریشانیاں سامنے ہوتی ہیں، ہم اس قدر مایوس ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہاں تک ہمارا ذہن مانتا ہے کہ شاید ہم خدمت چھوڑ دیں، خدمت کی لگے ہے، چلو وہ کام کاری اور کر دیں، یہاں تک ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ وعدہ باندھتا ہوں، عہد باندھتا ہوں کہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو، جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے۔ بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریا فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک، مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تیری حد مقرر کر رکھی ہے خدا نے۔ بھئی ہم اکثر کلیم کرتے ہیں اس بات کو لے کر کہ اے خدا ابراہیم کے خدا، اسحاق کے خدا، یعقوب کے خدا، لیکن مانگتے تو ہم ہیں، کلیم بھی کرتے ہیں، تو اگر خدا اس کے ساتھ یہ وعدہ مانگتا ہے تو ہمارے ساتھ وعدہ یہ نہیں مانگتا کہ تو جہاں جائے گا، تو جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ تیری ہوگی۔ پاسٹر بابر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس جگہ موجود ہے، سب نظر آ رہے ہیں، لیکن پیسہ نہیں۔ لیکن خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ جو زمین ہے پاسٹر صاحب کی ہوگی، خدا اسے دے گا۔ کیونکہ اگر خدا نے خدمت کے لیے چنا ہے تو وعدے بھی کیے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہیں، میرے ساتھ بھی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ موسیٰ کی خدمت بڑی صاف گوئی کی تھی، اور پھر یشوع، نون کے بیٹے یشوع کی خدمت بھی بڑی صاف گوئی کی خدمت ہے۔ 2 شاگرد یشوع، کالب موسیٰ نے چنے، اور انہی کو ملک کنعان کا خدا لے گیا۔ جتنے وہاں سے نکلے سب رستے میں ڈھیر ہوئے، لیکن یہ 2 آدم پایا تکمیل تک پہنچے، ملک کنعان میں گئے۔ کیا ان کو خدا مار نہیں سکتا تھا؟ کیونکہ ان کا خدمت کا چناؤ کیا گیا کہ یہ میری خدمت کیا کرے، میرے قوم کی لیڈری رہنمائی کرے۔ اپنے آپ کو آپ ایسے نہ سمجھے کہ ہم صرف پاس پر ہیں۔ آپ اس بات پر توجہ رکھیں کہ آپ اگر 10 آدمیوں کو لیڈ کرتے ہیں تو آپ لیڈر ہیں۔ آپ کی کلیسیا میں اگر 10 افراد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لیڈر ہیں۔ اگر 100 ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ لیڈر ہیں، کیونکہ ان کا راستہ جو تھا وہ کہاں کا راستہ تھا؟ یہ جو بزرگ یشوع ہے یہ کہاں لے کر جا رہا ہے قوم کو؟ ملک کنعان۔ لیکن ہم جو لیڈری کرتے ہیں، ہم جو رہنمائی کرتے ہیں، ہمارا راستہ آسمان کی طرف ہے، اور ہم ان لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں جو آسمان کے مسافر ہیں۔ ہم یروشلم کے مسافر، وہ یروشلم جو آسمان پر ہے، ہم اس کے مسافر ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اور پھر لفظ کیا لکھا ہے؟ بڑا خوب لکھا، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ ساتھ کیا رہوں گا۔ اگر موسیٰ کے ساتھ ساتھ خدا تھا تو کیا ہمارے ساتھ خدا نہیں؟
اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو آپ نے ذہن سے نکال دی خدا نے ہمیں چنا بھی نہیں، کیونکہ جب خدا نے آپ کو خدمت کے لیے چنا ہے تو پھر اس بات پر یقین رکھیے، اعتماد رکھیے، ایمان رکھیے کہ اگر خدا بزرگ موسیٰ کے ساتھ، بزرگ یشوع کے ساتھ، بزرگ پولس رسول کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ، بزرگ الیشع کے ساتھ، ایلیا کے ساتھ، کیونکہ لیڈر تھے سارے جن کا میں نام لے رہا ہوں، وہ لیڈ کرنے والے کہاں کے لیڈ کرنے والے؟ یہ کہتا ہے وے خدا سارے نبیوں نو مروا سٹیا تیرے قیام نے، میں یہ اکیلا بچہ ہوں۔ لیکن پھر اس کے بعد خدا نے الیشع کو بھی چن لیا خدمت کے لیے کہ تو میری خدمت کرے، اور ایسے ہوا۔ اسی طرح جب یہ باتیں لکھتا ہے تو صرف ایسے ہی نہیں کہا، کہیں کہ وہ اپنے وعدے سے دستبردار ہی، لفظوں میں ہم نے پڑھا کہ وہ دستبردار بھولتا نہیں، کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے اس بات کی کہ جیسا تیرے باپ دادا کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے ساتھ بھی چلتا رہوں گا۔ اور پھر اگر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں تو پھر آدمیوں کے ہاتھوں کی طرف غور نہ کریں کہ وہ ہاتھ ہمیں کیا دیتے ہیں۔ ہمارا ایک خدا کا قادر تھا بزرگ خورشید عالم، he was from کراچی سے وہ بلانگ کرتے تھے۔ اس وقت ہم بائبل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے تو اکثر وہ لفظ بولتا تھا کہ جب ہم دوسروں کے ہاتھوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ مضبوط نہیں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کیونکہ ہم دوسروں کی طرف آنکھیں لگائے بیٹھے، کبھی ہم اپنی آنکھیں خدا کی طرف لگا رکھیں کہ خدا ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے۔ اور پھر اکثر میں اس بات کو بیان کرتا ہوں، لکھے ہے تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا، احتیاط رکھ کے ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ وہ ایسے خطرے میں قوم اس کو پریشان کر رہی ہے۔ میں نے پہلے تعداد بیان کی کہ بڑی بھیڑ ہے۔ آج آدمی کے پاس 10 پاسبان ہو تو وہ تنگ آ جاتا ہے، یا کلیسیا کے 100 افراد ہوں تو وہ تنگ آ جاتا ہے، لیکن اس کے پاس بڑی بھیڑ ہے، لوگ اسے پریشان کرتے ہیں۔ موسیٰ یہاں تو کیوں لایا؟ اس نے کہا چپ کھڑے رہو، خدا کا جلال دیکھو گے، آج خدا کا بڑا جلال دیکھو گے۔ اور ایسے ہوا، پانی پر لاٹھی ماری، پانی 2 حصے پھٹا، خشکی میں سے ساری قوم گزر گئی، خدا کا جلال نظر آیا۔ کیا آج آپ کی دعا سے معجزے ظہور میں نہیں آ سکتے؟ اگر موسیٰ کی لاٹھی میں یہ خدمت تھی کہ سمندر بٹا 2 حصے تقسیم ہوا، خشکی نظر آئی، تو کیا آپ کی دعا سے پتھروں گرفتہ شفا نہیں پاتے؟ آپ کی دعا سے لنگڑے نہیں چل سکتے؟ کیا آپ کی دعا سے کوڑے پاک صاف نہیں کیے جا سکتے؟ اگر نہیں ہوتے تو اس کا مطلب خدا نے کو نہیں چنا، خدا نے آپ کو خدمت کے لیے چنا ہی ہے۔ اگر ایسے نہیں ہوتے، اگر چنا ہے تو اس بات پر اعتماد رکھو۔ پھر آگے ایک لفظ لکھا ہے کہ میں جو کچھ تجھے بتاتا ہوں نہ اس سے دائیں مڑنا اور نہ بائیں مڑنا، بلکہ سیدھا رہا۔ آج پاسبانوں میں، ہم میں، کلیسیا میں، دنیا میں جو بڑے دعوے دار ہیں، کرسچن کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والے 120 جلیبی جتنے والے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدمت کرنے میں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب کلام کی باری آتی ہے، جب خدا کے کام کی باری آتی
گیا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ خدا ہم سے تو ایسے نہیں ہوتے. میں نے بڑے پاسبان دیکھے کہ ایسا ہم سے نہیں ہو سکتا. میں نے یہ بھی پاسبان دیکھے کسی کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کرتے. میں نے بڑے لوگوں سے سنا کہ ہاتھ رکھ کر دعا شاید ہمیں بدرود ایسا پڑ جائے. ایسے نہیں ہوتا, بدرود نہیں پڑتی. اس کا مطلب آپ میں خدا کا روح موجود ہی نہیں, تو پھر وہ شکوہ کہہ کے بیٹوں کی طرح صرف وہ آپ پر حملہ ہی نہیں کرے گی بلکہ بے عزت بھی کر دے گی. ایسے ہے نا. اور یہ خدا کی خاص قدرت ہے. اکثر مختلف علاقوں میں خدمت کرتا ہوں. پاسٹر آزاد صاحب کے کلیسیا میں ہم لوگ گئے, وہاں بہت سے لوگ بدرو گرفتار, تو خدا نے ایسے پل پل میں شفا دی. بہت سا کام وہاں کیا. پاسٹر بابل صاحب تھے میرے ساتھ, پاسٹر آزاد صاحب, تو ان کے منہ کے بہت پاسٹر بابل صاحب کہتے ایسے لگا جس کی اج کوئی نبی برپا ہو گیا. یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ خدا نے خدمت دی ہے تو جو کوئی بڑا کام نہیں ہے, یہ اس کا وعدہ ہے کہ بدروہوں کو نکالو, جا کر غیر قوموں میں منادی کرو, ہلاک کرنے والی چیز پیو تو کچھ ڈر نہ پہنچے گا. کیونکہ سیدھا بات, جہاں تو جانا ہے نہ دائیں مڑنا, نہ تیرا راستہ آسمان کی طرف ہے. پھر اگلا لفظ بڑا خوبصورت لکھا گیا ہے, لکھا ہے کہ تیرا دن اور رات اسی کی طرف دھیان رہے. دن رات اسی شریعت پر قائم رہے. بس شکیل صاحب آپ ایک لفظ بیان کریں, ڈسائپل آف کرائسٹ کا منشور کیا ہے, اس کی مرکزی آیت کیا ہے؟ شریعت کی بات کرتے ہیں. شریعت پر خدا نے کہا موسیٰ کو, یشوع کو, کہ تیری شریعت کی باتیں تیرے ذہن میں ہمیشہ درج رہے, اس پر تیرا دھیان دے. بس عاطف صاحب, ڈسائپل آف کرائسٹ کا منشور کیا ہے؟ آگے سمترا جنرل سیکرٹری صاحبہ, ڈسائپل آف کرائسٹ کا منشور کیا ہے؟ جو ہماری مرکزی آیت ہے وہ بیان کریں. لکھا ہے, آپ کو یہ مرکزی آیت بتانے لگا. یہ جو یاد رکھیے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہمیشہ قائم رکھے. جن لوگوں نے کلام کو قبول کیا